یہ بتائیے گا کہ عوام اس وقت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگ آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ لیاقت محسود صاحب جب بھی پٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا، لیکن وہ احتجاج پھر لیاقت محسود صاحب ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جتنا ٹرانسپورٹ بھی ہے، چاہے ایل ٹینکر ہے، گڈ ٹرانسپورٹ ہے، مزدے والے بھی ہے، بس والے بھی ہے، ڈیمپر والے بھی ہے، واٹر ٹینکر والے بھی ہے، ہمارا کوشش بھی یہ ہے جب ہم یہ سب اکٹھا بھی کر دوں گا تو انشاءاللہ اگر یہ ڈیزل یہ فیصلہ جب تک واپس نہیں ہوگا، لیکن ایک جگہ سے مجھے آپشن آیا 2 ہفتے کے لیے، جو آپ 2 ہفتے صبر کر دو، انشاءاللہ یہ 2 ہفتے کے بعد یہ ڈیزل تو واپس بھی آئے گا، 350 تک یا 300 تک یہ ڈیزل واپس تک آئے گا۔ جی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو ٹرانسپورٹر حضرات، مالکان حضرات ہوتے تو وہ جو ہے نا 15-20% جو ہے نا وہ کرائے بڑھا دیتے، تو وہ کرائے بھی آپ بڑھا دیتے تو بظاہر تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا صرف عوام کے لیے روڈیں بند کرتے، عوام ہی کے لیے آپ احتجاج کرتے؟ کیونکہ جب آپ کرایہ بڑھا دیتے تو جو ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے وہ تو آپ کو وہاں سے وہ منافع مل جاتے جو آپ بڑھا دیتے۔ کرایہ تو لازمی بھی بڑھائے گا، جب سے ہم خرچہ بھی نہیں کر رہا تو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان نوید خان۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوچ ڈیجیٹل۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آل پاکستان ڈمپر ٹرک ٹرالہ ایسوسیشن کا سربراہ لیاقت محسود صاحب۔ لیاقت محسود صاحب کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو لیاقت محسود صاحب کا موقف ہم اس حوالے سے لیتے ہیں۔ اجی صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نوید بھائی، آپ کو بھی پتہ تھا 2-3 مہینے پہلے یہ جو موجودہ حکومت پاکستان ہے، یہ ڈیزل پیٹرول کا ریٹ بڑھایا 521 روپے تک۔ اس کے بارے میں ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم روڈ پہ بھی نکلتا تھا، ڈیزل واپس آ گیا 312 روپے تک۔ ابھی روزانہ بنیاد پر یہ ڈیزل 7 روپے، 10 روپے، 30 روپے، دوبارہ یہ ڈیزل اس نے پہنچایا 375 روپے تک۔ 375 سے آج رات کو 4 روپے دوبارہ اس نے بڑھایا، 380 روپے تک پہنچ گیا۔ نوید بھائی، یہ مہنگائی تو صرف ڈیمپر کے اوپر نہیں ہے، پھر یہ مہنگائی صرف ٹرانسپورٹر کے اوپر بھی نہیں ہے، یہ مہنگائی پوری پاکستان کا لگ بھگ 26-25 کروڑ عوام ہے، یہ مہنگائی سب کے اوپر ہے۔ اس مہنگائی کے بارے میں پوری پاکستانی قوم کو ایک درخواست کرتا ہوں، جو اس مہنگائی کا خلاف تو ہر جگہ پہ اپنا آواز بھی بلند کر دو۔ ہم ٹرانسپورٹر عوام مجبور نہیں کرو، آپ خود سوچو، ایک موٹر سائیکل والا ہے، اس بیچارے کا ٹوٹل 30-35 ہزار تنخواہ ہے، اس کا حساب لگاؤ۔ جس طریقے سے ٹرانسپورٹ، دیکھو ہم ٹرانسپورٹر ہے، ٹرانسپورٹر تو لازمی ہم تو کرایے بھی بڑھائیں گے، پھر یہ مہنگائی کس کے اوپر آئے گا؟ عوام کے اوپر آئے گا۔ یہ بوجھ کس کے اوپر آئے گا؟ عوام کے اوپر بھی آئے گا۔ اس کے بارے میں خصوص حکومت پاکستان، شہباز شریف، میرا ایک درخواست ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، پاکستان ہوگا ہم ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا ہم بھی نہیں ہوگا، ہم سب پاکستانی ہے، جو زبان بولنے والا ہے، ہم انشاءاللہ سب ایک ہے، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ لیکن میرا ایک درخواست ہے، جو پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں سب کو ایک درخواست کرتا ہوں، جو اس مہنگائی کا خلاف آواز بلند کر دو، ہر جگہ اور جگہ پہ احتجاج بھی کر دو۔ ٹرانسپورٹر، عوام، ہم سب ایک ہے۔ اچھا لیاقت محسود صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوام اس وقت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگ آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ لیاقت محسود صاحب جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا، لیکن وہ احتجاج پھر لیاقت محسود صاحب ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا، جو یہ حکومت پاکستان نے ڈیزل بڑھایا 521 روپے تک کیا، ہم نے الحمدللہ احتجاج بھی کیا، میں روڈ پہ بھی نکلتا، ہمارے ساتھ عوام بھی تھا، ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر بھی تھا، اس کے اوپر فریشل بھی آیا تھا۔ اور پرسوں جو 7 روپے ڈیزل، تو یہ اس نے 12 روپے سے جو بڑھا کر کے آخر 375 روپے تک گیا۔ ہم نے الیکٹرونک میڈیا اور کل ہم نے میٹنگ بھی کیا سیراب گڑھ پہ، کم سے کم ہمارا ٹرانسپورٹر 150-200 تھا، جو ہمارے عہدیدار ہے 150-200 ہمیں اکٹھا تھا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم جتنا ٹرانسپورٹ بھی ہے، چاہے ایل ٹینکر ہے، گڈ ٹرانسپورٹ ہے، مزدے والے بھی ہے، بس والے بھی ہے، ڈیمپر والے بھی ہے، واٹر ٹینکر والے بھی ہے، ہمارا کوشش بھی یہ ہے جب ہم یہ سب اکٹھا بھی کر دوں گا تو انشاءاللہ اگر یہ ڈیزل یہ فیصلہ جب تک واپس نہیں ہوگا، لیکن ایک جگہ سے مجھے آپشن آیا 2 ہفتے کے لیے،
جو آپ 2 ہفتے صبر کر دو، انشاءاللہ یہ 2 ہفتے کے بعد یہ ڈیزل تو واپس بھی آئے گا، 350 تک یا 300 تک یہ ڈیزل واپس تک آئے گا۔ میرا کوشش بھی یہ جو ہمیش کے لیے، دیکھو یہ ہمارا اپنا ملک ہے، پاکستان ہے، تو ہمیش کے لیے مجھے یہ مزہ نہیں دے رہا جو ہمارے اپنا ملک پاکستان کے اندر شور شرابت ہوگا، جنگ جھگڑے بھی ہوگا یا روڈ کے اوپر احتجاج بھی ہوگا، لیکن جب تک آپ مجبور بھی ہوگا، میں ابھی بھی لگا ہوا، کل ہم نے میٹنگ بھی کیا سراب گوٹ پہ، بقایا انشاءاللہ ہمارا امید ہے جو ہمارا جتنا ٹرانسپورٹر بھی ہے اور ہمارا جتنا عوام بھی ہے، یہ ہم سب اکٹھا بھی ہوگا، ہم جب مجبور بھی ہوگا انشاءاللہ لازمی احتجاج بھی کر دوں گا، تو انشاءاللہ ہڑتال کی طرح بھی جاؤں گا۔ اچھا جی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو ٹرانسپورٹر حضرات، مالکان حضرات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا 15-20% جو ہے نا وہ کرائے بڑھا دیتے، تو وہ کرائے بھی آپ بڑھا دیتے تو بظاہر تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا صرف عوام کے لیے روڈیں بند کرتے، عوام ہی کے لیے آپ احتجاج کرتے؟ کیونکہ جب آپ کرایہ بڑھا دیتے تو جو ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے وہ تو آپ کو وہاں سے وہ منافع مل جاتے جو آپ بڑھا دیتے۔ نوید بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا، جو ہم ٹرانسپورٹر ہے، ہم کرایہ تو لازمی بھی بڑھائے گا، جب سے ہم خرچہ بھی نہیں کر رہا، تو دیکھو 2.5 کروڑ کا گاڑی ہے، 2 کروڑ کا گاڑی ہے، 1.5 کروڑ کا گاڑی ہے، ہم نے منافع کے لیے، فائدے کے لیے لیا، نقصان کے لیے نہیں لیا۔ جو ہم خصوص ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو عوام کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا کرایہ اگر 4 روپے ڈیزل بڑھے گا، میرا کرایہ بڑھے گا، 30 روپے ڈیزل بڑھ جائے گا، میرا کرایہ بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن عوام تو اللہ کا اثر ہے، وہ تو اپنا ملک پاکستان کا اثر ہے۔ ابھی ہم جتنا کوشش بھی کر رہے ہیں پوری عوام کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹر حضرات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور عوام بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ گاڑیاں جو ہے نا وہ اپنے اسٹاپ، اپنے اڈوں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کچھ گاڑیاں چلے گی اور کچھ گاڑیاں جو ہے نا وہ کڑی ہو جائے گی مالکان کے جو ہے نا حکم پر، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پھر حکومت سمجھے گی کہ یہ جو ہے نا ان کا سربراہ ایک نہیں ہے یا یہ متحد نظر نہیں آتے، تو پھر وہ آپ کے شرائط جلدی نہیں مانیں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ گاڑی کھڑے نہیں کرتے ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ دیکھو، اس میں نے آپ کو بتا دیا، جو ابھی اس مہنگائی کے خلاف، یہ ڈیزل کے خلاف جو روزانہ بنیاد کے بنیاد پہ ڈیزل بھی بڑھے گا، یہ پوری ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے۔ میرا کوشش یہ، ابھی ہم جتنا ٹرانسپورٹر بھی ہے ہم سب بھی اکٹھا بھی کر دوں گا، جتنا ٹرانسپورٹ کا عہدیدار بھی ہے، ایسوسیشن تو ہر ایسوسیشن اپنے جگہ پہ، لیکن یہ مہنگائی سب کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ہم جب نکلے گا تو پھر آپ خود تماشا بھی کر دوں گا۔